بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم تیسری جلد سے 14ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی سال ماہ مبارک شوال کی 12ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ اس دن بندہ بشیر نامی غلام کو خدمت میں لے گیا اور عرض کی کہ یہ غلام نماز پڑھتا ہے اور بہت مدت سے بندے کے سر ہے، یعنی بندے کے ذمے ہے کہ اسے مخدوم کے قدموں میں ڈالا جائے اور بیت کی دولت تک پہنچایا جائے، کیونکہ خواجہ ذکرہ اللہ تعالی بالخیر کا کرم عام ہے۔ حضرت نے یہ درخواست قبول فرمائی، یعنی آپ جو ہے اپنے غلام کو مرید بنانے کے لیے لے گئے جس کا نام بشیر تھا، اور انہوں نے جو ہے مرید بنانے کی درخواست کی تو حضرت خواجہ نے درخواست کو قبول فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد کیا کہ اسے اجازت دیتے ہو کہ بیعت کرے؟ آپ نے پوچھا کہ اجازت دیتے ہو کہ بیعت کرے؟ بندے نے عرض کی، حضرت امیر حسن اعلیٰ سجی کہتے ہیں، میں نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد دست بیعت اسے عطا فرمایا اور کلاه عنایت کی اور حکم دیا کہ جاؤ 2 رکعت نماز شکرانہ کر کے آؤ، 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کر کے آؤ۔ جب وہ غلام سامنے سے چلا گیا تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی۔ کچھ عرصے پہلے بہار سے ایک درویش بڑے مکلف خرقے میں ملبوس آیا اور شیخ علی سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں جا اترا۔ شاید یہ درویش ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹاتا پھرتا تھا اور شیخ علی نے اس سے کہا تھا کہ جب اس لباس میں ہو تو بھیک مانگتے مت پھرو، جب تم نے خرقہ پہن لیا ہے تو بھیک مانگتے مت پھرو، میں تمہیں کچھ دوں گا، اس کو کافی سمجھنا اور اس سے تجارت کرنا، میں تمہیں کچھ دوں گا اور اس سے تم تجارت کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ جب تمہیں اطمینان میسر آئے تو درویشوں کو بھی اسی میں حصہ دینا، جب تمہارے خرچ سے مطمئن ہو جاؤ تو تم جو ہے درویشوں کو بھی اس میں جو چاہے دینا۔ یہ کہا اور 500 جیتل اس کو عطا کیے۔ اس درویش نے ان 500 جیتلوں سے کاروبار شروع کیا۔ کچھ دن بعد 30 تنکے کے قریب ہو گئے، پھر ان 30 تنکوں کو تجارت میں لگایا، 100 تنکے ہو گئے، مالدار ہو گئے کافی۔ ان تنکوں سے غلام خریدے۔ شیخ علی نے کہا کہ غلاموں کو غزنی لے جاؤ تاکہ اچھا منافع ہو۔ درویش نے ایسا ہی کیا، اور اس درویش کے پاس ایک اعتماد کا غلام تھا، یعنی بڑا اعتماد والا غلام تھا۔ اس غلام سے کہا کہ تو میرا مرید ہو جا۔ غلام اس کا مرید ہو گیا۔ درویش نے اس کے سر سے بال تراشے اور ایک کلاه، ایک ٹوپی اس کے سر پہ رکھی اور کہا کہ یہ کلاه سیدی احمد کی ہے، کلاه سیدی احمد کی ہے۔ شاید درویش کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ الغرض جب غزنی پہنچ کر غلام کو فروخت کیا تو بڑا منافع ہوا۔ بعض لوگ اس غلام کے خریدار بھی ہوئے۔ درویش بولا کہ میں اس کو کس طرح بیچ سکتا ہوں، یہ تو میرا مرید ہو گیا ہے، مگر اس کو خریدنے کے لیے بڑا اصرار ہوا، یہاں تک کہ اس کی چوکھٹی قیمت لگا دی گئی، یعنی 4 گنا قیمت اس کی لگا دی گئی۔ درویش کی نیت بھی بدلنے لگی اور بیچنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی سوداگر لوگ جمع ہوئے کہ غلام کی بولی لگائیں، غلام کی آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور اس درویش سے بولا کہ خواجہ، جس روز میں آپ کا مرید ہوا
تو آپ نے ایک کلاه میرے سر پہ رکھی تھی اور کہا تھا کہ کلاه سیدی احمد کی ہے، اب آپ مجھ کو بیچتے ہیں، کل قیامت کے دن سیدی احمد کے سامنے میرا آپ کا جھگڑا ہوگا۔ جب غلام نے یہ بات کہی تو آقا کا دل پسیج گیا، حاضرین سے بولے آپ لوگ گواہ رہیں، میں اس غلام کو آزاد کر دیا، میں نے اس غلام کو آزاد کیا۔ جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو بندے نے عرض کی کہ میں نے بھی اس غلام کو آزاد کر دیا، یعنی بشیر غلام جو لائے تھے آزاد کر دیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر بہت خوش ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء بہت خوش ہوئے، ارشاد ہوا کہ تم نے بہت اچھا کیا، یہی واجب بھی تھا جو تم نے کیا۔ اس کے بعد بڑی شفقت فرمائی اور مرحمت کے ساتھ اپنے مبارک سر پر سے کلاه اتار کر بندے کے سر پہ رکھ دی، یعنی اپنی ٹوپی اتار کے خواجہ امیر حسن اعلی سدسی کہتے ہیں کہ میرے سر پہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے رکھی۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ غلام کو آزاد کیا، غلام کو مرید کرنے لے گئے تو آپ نے جو ہے بشیر غلام کو آزاد کیا، اور خواجہ صاحب نے اس خوشی میں آپ کو اپنی مبارک ٹوپی عطا فرمائی۔ یہ ہماری آج کی جو ہے تیسری جلد سے 14ویں مجلس ہم نے پڑھی، یہ ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجگان کا فیضان عطا فرمائے اور ہمیں ہم سبوں کو خواجگان کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ تا دم حیات خواجگان کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔